سایہ بندے تو اگے ہوندا تے بس اوقات پیچھے ہوندا ہے. فرمایا جے تو سایہ پیچھے قدم نہ آ جائے تے جے سایہ اگے ہوے تے فرمایا حبیب میرا او ہے میرے یار دا سایہ بھی میرے یار تو اگے نہیں جا سکتا. اللہ نے مکھی کو یہ سمجھے میرے مصطفیٰ کا جسم اقدس ہے اس کے اوپر نہیں بیٹھنا. میں کیا مولویوں جے نبی دے علم غیب تے اعتراض کر دیو اور گوڑیو جیڑا رب مکھیاں نو علم دے سکدا ہے اوے حسین دے نانے نو نہیں دے سکدا. جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو. یہ جو الناس کے ساتھ خطاب کیا علماء تفسیر نے قلم اٹھایا. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کلام اس کلام کے اندر یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الناس یہ باتیں موجود ہوتی ہیں. جب آمنو کہا جائے تب کیا ہے اور یا ایھا الناس کہا جائے تب کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنو جب کہا جائے تب تو خطاب ہے ایمان والوں سے. ایمان والے متوجہ ہو جائیں. اور جب یا ایھا الناس کہہ دیا تو فرمایا ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے ہوں یہ سب کے لیے پیغام ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت نے یہاں پر یا ایھا الناس فرمایا اے لوگوں سب لوگوں سے خطاب فرمایا. اور ان کو فرمایا کیا؟ فرمایا ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے. اور یہاں پر رسول لفظ برہان ہے. ہم نے تمہیں برہان عطا فرمائی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور فرمایا ہم نے تمہاری طرف ایک نور مبین یعنی قرآن مجید یہ نازل فرمایا ہے. آقا کریم علیہ السلام کو برہان کہا اور قرآن کو نور مبین کہا. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اچھا یہاں پر پہلی بات جو علماء تفسیر نے لکھی ہے وہ سمجھنے والی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس جب میرے رب نے ارشاد فرمائی تو پھر تخصیص نہیں فرمائی کہ صرف مسلمان سنے. فرمایا کائنات میں جو جو انسان ہے وہ سنے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو جو الناس میں آتا ہے اس کو کیا ہو رہی ہے. اور بات کیا فرمائی قد جاءکم برہان من ربکم کہ تمہارے رب نے اپنی طرف سے تمہاری طرف ایک برہان کو بھیجا. اور اس برہان کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر نے لکھا سید المفسرین علامہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بھی لکھا امام رازی نے بھی لکھا امام قرطبی نے بھی لکھا تمام علماء تفسیر نے لکھا اس برہان سے مراد کون ہے تو وہ کہتے ہیں یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے مراد تیرے اور میرے نبی کی ذات اقدس. اب آپ سمجھ آئیے سب لوگوں سے خطاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک برہان بھیجی. اور برہان کیا ہے؟ ہم نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے. اب یہ بات غور والی ہے. میں تھوڑا سا اور ایک بات کریم علیہ السلام کو برہان کیوں کہا گیا یہ بات بھی تو سمجھنے والی ہے نا. برہان نشانی کو کہتے ہیں, برہان آیت کو کہتے ہیں, برہان موجے کو کہتے ہیں, برہان شان والی چیز کو کہتے ہیں. یہ سب باتیں ٹھیک ہیں لیکن حضور کو برہان کیوں کہا گیا یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے. تو یہاں پر اگر علماء لغت کو پڑھا جائے تو انہوں نے اس سے پردہ ہٹایا کہ دراصل برہان کہتے کس چیز کو ہیں. وہ کہتے ہیں برہان هو الدلیل القاطع للعذر. وہ کہتے ہیں برہان وہ دلیل ہوتی ہے جو ہر عذر کرنے والے کا عذر ختم کر دیتی ہے اور ہر اعتراض کرنے والے کا اعتراض ختم کر کے اس کے سامنے حقیقت کو واضح کر دیتی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں آقا علیہ السلام کے بعد اگر کوئی بندہ مطلب کسی اور کی طرف متوجہ ہو یا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ نہ ہو تو وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں آئی تھی. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں وہ برہان عطا فرمائی ہے تیرا کوئی اعتراض اور عذر یہ قابل قبول ہی نہیں ہے محمد مصطفیٰ کے ہوتے. پانچ چار بندے بالکل خاموشی کا مظاہرہ فرما رہے ہیں. آپ پانچ ہو شاہ مانو منن والے نہیں, آپ ہونا شاہ مانو منن والے ہیں جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بھی بول دے رہے ہیں. یہ میں نو پتا ہے تہاڈی عادت پئی ہے ڈاکٹر صاحب دے سامنے چپ کر کے بیٹھن دی تے انہاں دے سے بھی سبحان اللہ کڈو. ہاں ساڈے کناں نو چسکا پیا جے سبحان اللہ دا کہ آپاں کو نہیں آسرا کرنا مطلب پہلے داتا پیا سبحان فرما دے. اے ذرا ہاتھ بھی چکو تے سبحان اللہ بھی فرماؤ پیا. ڈاکٹر صاحب نے بھی کہہ چھڑیا ذرا تکڑے ہو جاؤ. تو یہ برہان آپ کو جو کہا گیا اس لیے کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے گا کہ میرے پاس تو ایسے شواہد نہیں تھے, میرے پاس دلائل نہیں تھے, میرا یہ اعتراض یہ بہانہ
نہیں ہے سوائے اس کے کہ دامن مصطفیٰ سے لپٹا جائے۔ بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات، یہ برہان کا ایک معنی تھا جو بتانا آپ کو ضروری تھا۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ جو برہان ہے نا، برہان اگر اس لفظ پر غور کیا جائے تو برہان دلیل کو بھی کہتے ہیں۔ میں بالکل آسان کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے ایک دلیل بھیجی ہے تمہاری طرف۔ علماء تفسیر نے جو کیا وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کس پر؟ فرمایا ہمارے جو حضور ہیں یہ رب کی ذات پر دلیل ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، یہ اللہ کی ذات پر دلیل ہے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا عقل سے بھی اگر سوچا جائے تو کائنات میں کسی نے رب کو دیکھا ہے کہ رب کو مان رہا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ تو فرمایا پھر مانتے کیوں ہو؟ فرمایا اسے اس لیے مانا ہے کہ محمد کو جو دیکھا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے۔ اب میں آپ کو ایک مثال سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ نے منوانا اپنا آپ تھا، سامنے مصطفیٰ کو کر دیا۔ تھوڑا سا نہیں، فرانس سیٹوں والے میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں منوانا اپنا آپ تھا اور سامنے حضور کو کر دیا۔ آپ دیکھیں بھائی، یہ پہچان کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے تب بندہ اس چیز کو پہچانتا ہے۔ آپ دیکھیں قاعدے میں لکھا ہوتا ہے الف بے تے سے، اس کو الف با تا سا بھی پڑھتے ہیں۔ میں آپ کے ذہنی سطح کے مطابق بات کروں۔ اب الف کو ہم نے پہچانا کہ الف کیا ہے، تو ہم کیسے پہچانے؟ وہ جڑا قیدی والا استاد ہوتا ہے نا، وہ بڑا سیانا ہوتا ہے، وہ سمجھاؤن واسطے نا اگے انار دا فوٹو بنا دیندا ہے کہ الف نو پہچاننا ہی تے پہلے انار نو پہچان۔ اب آپ اس بات کو سمجھے یا نہیں سمجھے، میری بات پر ذرا دھیان کیجئے۔ منوانا الف کو ہے، سامنے انار کر دیا۔ اسی طرح منوانا رب نے اپنے آپ کو تھا، سامنے محمد عربی کو کر دیا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ دلیل ہے میرے رب کی ذات و صفات پر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے جب اپنا آپ منوانا ہے، بتانا ہے، تو فرمایا محبوب آپ بتائیے۔ اور پھر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی دلیل بنایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی دلیل ہے۔ او پینٹ والے اوئے، او تینوں جنے اٹھو، پیچھے چلو، اٹھو ایک منٹ میں آپ پہ اٹھا لینا ہوں بھائی، تو لگتا سمندری دی لاری دا کنڈکٹر نہیں ہوئے۔ اٹھو مڑے ہو، اٹھو چلو، اٹھو اٹھ کھلو، او کرنا والے اٹھ کھلو، پیچھے چلو۔ شاباش، گوڈی والے کتنے ہو؟ باہر ہی ڈانگا پھاڑ کے کھلوتے ہو، اگے بھی آؤ۔ اٹھو اٹھو چلو، شاباش میرا بچہ۔ یہ پتر ہے تہاڈی جگہ نہیں ہے، تہاڈے بڑیاں دی ہے۔ اور ناراض نہ کرے جلے بچیاں نوں بندہ اپنی جگہ تے بٹھاوے۔ ادھر ویکھو میرے حال، توجہ۔ جب ساڑیاں صفحہ بن گیا نا تے بڑے پہلیاں صفحہ کھلوتے ہیں تے بچے نوں حکم ہے پیچھے کھلوو۔ یہ ساڈے اسلام دا حسن ہے۔ وہ دی وجہ ہے کہ بچے پیچھے کھلو کے ویکھن بھی ساڈے بڑے کردے کی پے نے۔ یہ ہماری اسلام کا حسن ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ اصل میں اپنی باتیں کرتے ہیں سبھی بندے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی نہ کوئی سبق سنا کے جائیں، اس لیے میں نے آپ کی توجہ چاہی ہے۔ اب جو بڑے بیٹھے ہیں ذرا سبحان اللہ فرمائیں گے تاکہ اگلی بات کروں آپ حضرات کو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ برہان ہیں، آپ دلیل ہیں اللہ کی ذات و صفات پر۔ اور میں اس کی ایک مثال دبے لفظوں میں آپ کو دے دیا چونکہ اس سے واضح میں اور الفاظ کر نہیں سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس پر پہلی بات جو علماء تفسیر نے کی وہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ہے کس پر؟ اللہ کی ذات و صفات پر تو ہیں، پر وہ ہیں کیسی دلیل؟ فرمایا سب سے پہلے اپنی ذاتی حیثیت کے اعتبار سے بھی حضور بہت بڑی دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے وقار والی شخصیت عطا فرمائی تھی، اس میں کمال یہ تھا جب آقا کریم علیہ السلام کبھی پیدل چلتے نا تو چلنے والا جتنا تیز چلتا تھا میرے مصطفیٰ سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے اس بات کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہیں بڑھ سکتا تھا حضور سے۔ اچھا یہ آپ میں کمال۔ اچھا جب اتنا مجمع کھڑا ہوتا تھا تو صحابہ کرام کہتے ہیں خدا کی قسم جتنا مرضی قد کاٹ والا بندہ آ جاتا سارے چھوٹے لگتے تھے، مصطفیٰ سب سے بڑے نظر آتے۔ اپنی ذاتی حیثیت کے اعتبار سے بھی دلیل تھے۔ اور اگلی بات بھی سنیے،
یہ تو بڑے بڑے علماء محدثین نے لکھا ہے جو کافر نبی پاک علیہ السلام کو سچا نبی نہیں نہ مانتے تھے اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ بھی تنہائیوں میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ یار ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخر زمان نبی آئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہوگا اور اس کے جو قدم کے نشان ہوں گے وہ مقام ابراہیم پر لگے ہوئے قدموں کے مطابق ہوں گے۔ تو جب کبھی حضور چلتے تھے اور کسی پتھر پر قدم رکھتے تھے تو آپ کے قدموں کا نشان بھی ویسے بنتا تھا جیسے مقام ابراہیم میں تھا۔ نہیں توجہ فرما رہے آپ کے قدموں کا نشان بھی ویسے بنتا۔ آپ مانتے تو نہیں تھے لیکن تنہائی میں کہتے تھے یار مانتے تھے اپنی پہ پر ہے ہی سچا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے دلیل تھے تو کوئی مننے جانا مننے وہ الگ بات ہے، تنہائی میں بیٹھ کر ماننا ان کی بھی مجبوری بن جائے۔ سمجھ آئی؟ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ وقار والا جسم اقدس عطا فرمایا۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات بتا دوں آپ حضرات کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وقار والا جسم اقدس عطا فرمایا اس جسم سے ہمیشہ خوشبو نکلتی تھی۔ صدقے جامع تواڈی سبحان اللہ، تو صدقے جامع جرا میں حضور کی بات بتا رہا ہوں، حضور کی بات سمجھ آئی؟ ہمیشہ خوشبو نکلتی تھی، پسینہ ہو تو تب بھی خوشبو، بلکہ یہودی خود آتے تھے کہ ہماری بیٹیوں کی شادیوں میں خوشبو تو دے دو، تو آپ بازو آگے کر دیتے لے جا ساڑھے کو دیا ہے ہو پھر۔ اور اگلی بات پر کوئی آہستہ نہ بولے، یہ حضور کی شان سمجھیے گا، جس کو مصطفیٰ کی خوشبو لگ جاتی اللہ اسے بھی کلمہ پڑھنے کی شہادت عطا فرمائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اہل سیر نے لکھا کہ آقا علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو جب بھی کوئی آپ کو اٹھاتا یا جب بھی جس عورت نے آپ کو اٹھایا آقا کریم علیہ السلام کے مس ہو جانے کا صدقہ اللہ نے اسے بھی کلمے کی شہادت عطا فرمائی۔ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یار؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ ہیں؟ یہ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ذاتی اعتبار سے کمالات عطا فرمائے کہ یہ ایسی دلیل و برہان ہے۔ اور پھر اگلی بات بھی سنیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم اقدس کا سایہ نہیں تھا۔ سبحان اللہ، آپ کے جسم اقدس کا سایہ نہیں تھا۔ آپ ذرا واپس پلٹیے جو میں بیٹھے ہو ذرا تکڑو، امانت نہیں خیانت ہونے لگی بہت ہے، ہل جل پا۔ آپ ذرا دھیان فرمائیے، ایک دونوں آکھے تو باقی سارے حضور تکڑے ہو جاندے ہیں۔ اس واسطے میں نے کیا جناب علی گرامی قدر حضرات، میں کبھی کبھار یہ بھی کہہ دیتا ہوں جڑا نہیں بولدا اللہ کر کے گھر جاویں تو نہ بولے تیرے نال کوئی بھی۔ میں نے اکاڑے میں تقریر کی، میں نے یہی بات کر دی، میں گھر دے بوئے تے پہنچیا، بیل دیتی تے پیچھوں موبائل دی ٹلی کھڑک گئی، یہ کو نمبر لیا انہیں، سمر صاحب ہو گیا ہو، کہندا یار آج محفل وچ بیٹھا میں بولدا نہیں سی تو تسی کہہ چھڑیا بھی جڑا نہیں بولدا گھر جاوے تو کوئی بھی نہ بولے، تے کہندا جی گھنٹہ ہو گیا میرا بوئا ہی کوئی نہیں کھولن دیا۔ تے او پنجابی کہندے نا پنا ٹوٹا پیر میں بھی آگا، اینی کہ میری قبول ہو جاندی جے تے بندے بن جاؤ نے تے تہاڈا بھی اج ایندا ہی ہونا جے۔ جڑے جاگدے بیٹھے ہو ذرا حضور دی شان سن کے محبت دے نال بولو نا کر کے ذرا پتہ لگے حضور دے دیوانے بیٹھے۔ ادھر اگلی بات بھی سنیا جی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے جسم اقدس دا سایہ نہیں، توجہ فرمائی نا۔ اچھا آپ نے ایک گل سنی ہوئے گی سایہ کیوں نہیں؟ اکھے جی وہ کسی دا قدم اتے نہ آ جائے، بالکل حق بات ہے، میں ماننا تے 100% ماننا تے میں تسلیم کر رہا ہوں، سبحان اللہ، یہ بالکل بتا ٹھیک ہے۔ لیکن حضرات علماء دی توجہ چاہاں گا، جو میں طالب علم فقیر نو ایتھے گل سمجھ آئی وہ ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے بسا اوقات سایہ بندے دے اگے ہوندا ہے کہ بسا اوقات پیچھے ہوندا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے، بسا اوقات سایہ بندے تو اگے ہوندا ہے کہ بسا اوقات پیچھے ہوندا ہے۔ فرمایا جے تو سایہ پیچھے ہوے تے ایویں کسی دا قدم نہ آ جائے، تے جے سایہ اگے ہوے تے فرمایا حبیب میرا او ہے میرے یار دا سایہ بھی میرے یار تو اگے نہیں جا سکتا۔ سارے 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 توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ سایہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، چہ جائے کہ لوگ برابریوں کے دعوے کریں، بس ٹک کے رہ ٹک کے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اقدس ہے، اور صرف یہاں تک نہیں ہے،
محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک نفیس بلکہ انفس جسم اقدس ہے جس کے اوپر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی. اچھا میں آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں اور پھر چیک کرتا ہوں کہ آپ کا معیار سماعت کہاں ہے. آپ امام صاحب کے شہر میں رہنے والے ہیں اور اقبال کے آپ شاہین ہیں تو میں دیکھا تو صحیح بھی ہے شاہین آج کل حلال ہی کھاتے ہیں تو روٹیاں بھی حلال کر دینے. ذرا غور نہ سنیا جے. میں نے کہا پھر مجھے یہ بتاؤ مکھی سب کے جسم پہ بیٹھتی تھی حضور سب میں بیٹھتے تھے تو بتاؤ پھر نبی پاک کے جسم پہ کیوں نہیں بیٹھتی؟ تو کہہ رہے تو نہیں پتا. میں کیا پتا ہوں گا کہ سنی نا. توجہ اللہ نے مکھی کو یہ شعور دے دیا تھا کہ یہ میرے مصطفیٰ کا جسم اقدس ہے اس کے اوپر نہیں بیٹھنا. میں کیا مولویوں یہ نبی دل میں غیب اعتراض کر دیو اور گوڑے جیڑا رب مکھیاں نو علم دے سکتا ہے وہ حسین دے نانے نو نہیں دے سکتا. کمال والی بات ہے. مکھی تو شعور ہے. مولا جی عقل دا علاج کراؤ. کیا بات ہے. پھر تجھے پتہ لگے سب سے اولا ہو آلہ سب سے بھالا ہو آلہ سب اونچوں سے اونچا ہے اس اونچے سے بھی اونچا جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا. کرنا بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر نہ بدلے نہ بدلا. وہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا. سمجھ آئی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی دلیل ہیں. تو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات. اور اس پر بہت سارے دلائل اور نظائر میں پیش کر سکتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ذرا اگلا نقطہ بھی آپ کے سامنے رکھوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان کہا میرے رب تبارک و تعالیٰ نے. آپ دلیل ہیں. پہلی بات رب کی ذات پر کیسے وہ میں بتا چکا کہ آپ ہر قسم کی تشریحات و تفسیرات اپنے اقوال و افعال سے فرماتے ہیں. اللہ رب العزت کے ہونے پر آپ دلیل ہیں. اللہ رب العزت کی ذات و صفات کی پہچان کروانے پر آپ دلیل ہیں. سمجھ آ رہی میری بات کی. اور آپ نے ہر بات کو واضح فرمایا. اور دوسری بات آپ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی دلیل ہیں. اور میں وہ بتا چکا ایسی خوبصورت اللہ رب العزت نے آپ کو نفاست عطا فرمائی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا. لیکن اگلی بات بھی ایک بتا دوں تاکہ آپ کا لطف مزید بڑھ جائے. آقا کریم علیہ السلام کے جسم اقدس میں اتنی نفاست تھی اتنی نفاست کہ آپ اپنا مبارک لعاب اقدس و انور کہیں پر ڈال دیتے تو وہاں بھی میرا رب برکت عطا فرما دیتا. حالانکہ ہمارے ہاسپٹل پر دیواروں پر لکھا ہوتا ہے تھوکیے مت آپ کے تھوک میں جراثیم ہے. ایسا ہی ہے جناب. بولو تو صحیح نا. جب آقا کریم علیہ السلام کی باری حضور تشریف فرماتے ایک شخص آیا. دھیان سے سنیے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نا اپنے علاقے کے اندر ایک کنواں کھودا ہے کنواں تے پانی تھلیوں نکلیا کوڑا. حضور ہم نے بڑی محنت کے ساتھ یہ کنواں کھودا تھا. سارے علاقے نے مشترکہ محنت کر کے پانی کوڑا نکلیا ہے تے سارے بڑے پریشان تے میں انہوں نے آکھیا ہے بھی جنہاں دا کلمہ میں پڑھیا ہے نا میرے نبی آ کے ایتھے مبارک کلی فرما چھڈنا تے خوب میٹھا ہو جانا ہے. تے اوتھوں دے سارے یہودیاں نے بھی مینوں آکھیا بھی جے تیرا نبی یہ کام کر چھڈے تے کلمہ اسی بھی پڑھ لاں گے. حضور نے فرمایا جی بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ نے اسے اپنے قریب بلایا وہ آ گیا. آپ نے فرمایا یہ بتائیے کہ تم نے اپنے کنویں کا نام کیا رکھا ہے. اب آپ نے اپنی ذمہ داری پہ بولنا میں نے نہیں کہنا. وہ کہنے لگے جی ہم نے نام رکھا ہے بیسان. فرمایا یہ تو نام ہی غلط ہے اس کا نام رکھو نعمان. انہوں نے کہا جی ہو گیا. فرمایا جا چیک کر پھر میٹھا بھی ہو گیا. جا چیک کر میٹھا ہو گیا. صحابی نے پوچھا ہی نہیں تسی گئے نہیں اٹھے نہیں دعا نہیں دم نہیں درود نہیں اٹھیا تے ٹر پیا جناب. علاقے والے کنویں کے ارد گرد لکڑیاں جمع کر کے جویں چھاپے ٹھنگر بندہ رکھ چھڑ دیتے ہیں تے دوروں کلے اوندے نو ویکھیا تے پریشان ہو گئے مایوس ہو گئے بھی تو کلا آیا ہے. لیکن اس کے چہرے پر بڑا اطمینان ہے سکون ہے چین ہے خوشی ہے. وہ کہنے لگے آقا علیہ السلام نہیں آئے ہو تیرے نبی نہیں آئے. تو کہنے لگے خوب میٹھا ہو گیا ہے سانو کام چاہیے. انہاں کہنا ہے یار اے کہ جو سب گل سنا
انہیں گل سنائی بھی حضور نے نام بدلیا ہے. کہنے لگے یار انج بھی میٹھا ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا ہو گیا ہے. وہ کہنی اسی نہیں مانتے. انہیں آخیا جی ہو جائے تو انہیں کہا ہو جائے تو اسی کلمہ پڑھا گے. انہیں کہا چلو جی چیک کرو. وہ چھاپے چھوپے ہٹائے. انہوں نے جڑا وڈا سی نا وہ آیا اگے ودیا سردار. انہیں جو اینج کر کے پانی چوک کے کروڑی پائی نا ہوں سیگا تو میٹھا تے چپ ہو گیا. وہ کہندا دسو سرکار ہے. کہندا نہیں اوتھوں بھی چیک کر. ایتھوں تو کر لیا ہے اوتھوں بھی کرنا. انہیں کہا میرا پوت اوتھوں بھی کر لا. وہ ذرا اوتھے گیا. انہیں اوتھوں ڈیگر شنگر ہٹائے. اوتھوں جو چیک کیا اوتھے بھی میٹھا. کہندا نہیں اوتھوں بھی. چواں چنڈا تے گیا نکراں تے چکھ کے جدو چوتھی باری اٹھیا ہے نا تے پھر کسی آکھیا نہیں. کہندا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کہندا نہیں مان گیا. اوے نام بدلن دے نال اے کمال ہے تے جی آ جاندے ہاں جو آ جاتے تو کیا ہوتا ہے. نبی پاک جب تبوک پر تشریف لے کے گئے نا توجہ ہے سائیاں نہیں کوئی نہیں. تبوک پر آپ جب تشریف لے کے گئے تو وہاں پر آپ نے نا ایک علاقے میں پڑاؤ کیا. فرمایا کہ کھو لبو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آپ راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں میں گیا تو اس کنویں کے اندر پانی تھا جوتے کے تسمے کے برابر. اے جی میں اے ویکھو تار پئی ہے نا تار. او تانوں پتہ ہے بھی کھاڑے دے وچ جدوں سارا ہی سک جوے چنج ایک چیز جی ہوندی تو دے وچ ماڑا جیا پانی ہوندا ہے. انج او کہندا جُتی دی تسمی دے طرح مینوں نظر پہ آوے تو میں آ کے حضور نوں دسے حضور اوتھے تے کچھ بھی کوئی نہیں. وہ اینا کوئے. او فرمایا اونوں نا کس طرح کٹھا کر کے جڑے کو 5-7 قطرے یا گھٹ بندا نا کٹھا کر کے لیا معاذ بن جبل کہندے نے میں آکھا ٹھیک ہو گیا جی. میں گیا اونوں پانی ایک کولی دے اکٹھا کر کے لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جب آیا دھیان آپ نے رکھنا ہے. خاص آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ دھو کے آپ نے کلی فرما دی. اور کلی کرنے کے بعد فرمایا اس کو وہاں پر ڈال دے. اور اگلی جو بات کہی وہ کلیجوں میں ٹھنڈ ڈال دے گی. فرمایا کہ اگر تو نے پانی یہ ڈال دیا تو دیکھے گا یہاں پر سبزہ ہی سبزہ ہوگا اور ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہوگی. آج بھی سعودی عرب کے اندر تبوک کا علاقہ ٹھنڈا ہے. کیا میرے مصطفیٰ نے ایک کلی فرمائی تھی. آج تک مصطفیٰ کے منہ کی خیرات سبھی کھا رہے ہیں. ایک وہ ایک الگ بات ہے کہ مانتے نہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے. منکر عجب کھانے کھرانے والے یہ ایک الگ بات ہے الگ حقیقت ہے. لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرما دی. فرمایا معاذ اگر تو دیر تک جیا تو یہاں پر آ کر دیکھے گا درخت ہوگی ہرائی ہوگی پھل ہوگے یہاں پر اس کی ٹھنڈک محسوس ہوگی. آج بھی سعودی عرب کے اندر جیسے طائف ٹھنڈا علاقہ ہے ویسے قدیب ٹھنڈا علاقہ ہے ویسے ہی یہ تبوک بھی ٹھنڈا علاقہ ہے. جیسے ساڈی مری ہے لیکن ساڈی تو مری ہے جڑا جاندا ماری جاندا ہے وہ جیندی ہے. صدقے جاواں تیری چوک. او پینٹ والے بہ جاؤ پچھلے نوں ویکھنا. او ٹوپی والے بہ جا کیمرے والے پیچھے نوں کسے نوں ویکھن دے. ویکھیا او پچھلے بھائی تنگ ہون ڈے نے. یہ اپنے کیمرے دے چکراں ہی پہ جاندے جی. شاباش شاباش شاباش. توجہ ہے بھائی صاحب حضرات کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی دلیل ہیں. سمجھ آ رہی ہے. اور اس کے بعد اگلی بات بڑی ہی توجہ طلب ہے. اگر آپ حضرات غور فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی دلیل ہیں. اپنے اخلاق کے اعتبار ذات کے اعتبار سے بھی ہیں اور اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی آپ دلیل ہے. یہ بات ذہن نشین فرما لیں. چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق انور و اقدس تھا یہ پہلی کتابوں میں درج تھا کہ آپ یوں کریں گے. میں آپ کو ایک بات سنا دوں تاکہ آپ کو یہ نا سارا مسئلہ عقدہ حل ہو جائے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ میں آئے نا تو آپ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور لوگوں کا آپ کے پاس جمع ہونا دیکھ کر یہودی بڑے پریشان ہوئے عیسائی بڑے پریشان ہوئے. ایک ہی بڑے ساڑیاں دکانات بند. سمجھ آ رہی ہے جناب. وہ جب پریشان ہوئے نا آپ کی بے چینی بڑھ رہی ہے ذرا تھوڑا سا چین کے ساتھ بیٹھیے اور میری بات سنیے آپ حضرات. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا وہ درپے ہونا شروع ہو گیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. جبکہ ان کی کتابوں میں جو دلائل موجود تھے اگر وہ دیکھتے تو اسی وقت کلمہ پڑھ لیتے.
لیکن ظاہر سی بات ہے انہیں بندے ہاتھ چومن والے انہیں نہ لنگر ملے تو پھر چنگے چنگے عقیدہ چھڑ دینے بٹھے بولو بٹھے بولو بٹھے بولو ہوں تو جنوں انگلینڈ کا ویزا مل گیا تھی وہ جناب علی کہندا میں سنیا تسی کتنے ہو میں کہا پتر پچھلے 50 سال ہی یاد کر لا تیرا عقیدہ 50 سال کا نام تے کھاتا ہی تو ہوں ویزے تے بدل گیا ہے اور پھر نعرے لگتے ہیں شیر اہل سنت میں تقریر پہ کرا لاہور تو کہتے شیر اور میں کہا چپ مڑ کے مینوں شیر نہیں کہنا تے نہ شیر دا نعرہ لاؤنا جی وہ ڈر کے بھی پتہ نہیں سمر صاحب نوں کی ہو گیا میں کہا پایا نا اسی پہلوں بھی شیر پالے سن تے لکی رانی والے لے گئے بولو بولو اسی پہلے بھی شیر پالے سن تے وہ لکی رانی والے لے گئے تے لکی رانی والے ہن جو چاہندے نے وہ شیر وہ کرن دے آ جے مینوں شیر نہ بناؤ میرے جملے دا مول پاویں جے سمجھ آوے تاں میں کہا میرے واس پاک دا کتا رہن دے کتا سدا وفادار تے رہندا ہے سانو شیر نہ بنائی تیری مہربانی سانو غوث اعظم دے دار دا کتا ہی رہن دے اچھا چلو ہاتھ میری ستی پئی کہاں میں پتہ نہیں تانوں جاگ کدوں آنی ہے جناب گرامی قدر حضرات یہ حقائق بھی سمجھن دی کوشش کرو ٹھیک ہے اسی بڑے بڑے شیر پاڑے پتہ نہیں ساڈے نمک دے وچ کو مسئلہ ہے سی نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے اللہ تعالیٰ انہوں نے جڑے شیر سن انہوں نے ہدایت عطا فرما چھڑے آج کل ویسے گدڑ ہی نے بے شک ٹھیک ہے تہاڈی تے لگدا سارے دی رشتہ داری ادا چپ ہو گئے ہو جڑا اہل سنت دا نہیں ہو کی ہے وہ تو مک گیا ہے اہل سنت دے وچ آ ویکھی تینوں رب اس دا کیویں عطا فرما چھڑا سمجھ آئیے اس واسطے سنی رہو سنی کہ جڑے سنیاں تو کے پیچھے جا کے دم چھلے مار دے ہو نا تو انہوں کسے نہیں پوچھنا آپ کہتے ہیں ہمیں وہاں نہیں بلاتی ہمیں وہاں نہیں بلاتی ہمیں وہاں نہیں بلاتے او میں کہا شکر کرتے ہیں یہ بڈھی تیری بلاؤں دی انہوں تیرے کرتوتا نہ نہیں پتا یہ انہوں لاگ جاوے نا پتا بھی حضرت صاحب کی ڈے بڑے چول نے کہ تو اڈے تے نیڑے نہ لگن تو کڑے پھول چ بیٹھا ہے کتاں سمجھ آ رہی ہے تسی تو اپنے نیانے نو جین جوگا نہیں چھڑیا او عقیدہ اہل سنت دے غدارو او پھر جان آ رہے ہو تسی تو اپنے مریداں نو کسے پاسے دا نہیں چھڑیا پر صدقے جاواں پیر محمد الیاس قادری صاحب کو جنہ عقیدے تے پیرا دیتا ہے اور انجنا پیرا دیتا ہے لاؤ بھئی ان طرف دے رہو ایک ایک مسئلہ کے امام احمد رضا سمجھ آ رہی ہے جزاک اللہ اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے آمین اللہ اکبر او میرے عزیز ان باتوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیے یہ میرا خیال ان کو اٹھا لیں ان کے اوپر بھی ایک نا حدیث بس اوقات لکھی ہوتی ہے رزق حلال ہے عبادت ہے تو اس کو اٹھا لیں آپ حضرات یہ شکر کرو میرے تو سڑ دے پہنے نہیں دینا دا پیسہ دا نا آسانہ باستے تھے کمالاں باستے مولیمہ باستے نہیں کمال ناراض نہ ہونا تھوڑا پیسہ نہ سوچیا جے بھی نہ ہمیں کتے عظیم آہو نہیں نہ توجہ جس دن تسی اپنے پیسے دا رخ سدھا کر لیا نا اس دن مسئلے حل ہو جان گے انہوں نے کہنا لگیاں نے موجہ ہوں لائی رکھی سنو لگ گئیاں گڈی آگئی پراڈو آگئی کوٹھیاں بن گئیاں لاہور سارا بلے بلے باہر ہوندے جاندے نے پینٹاں پا کے اولیاں دا موجہ لاش کے تمہیں پتا ہوتا ہے کہ ایک عالم کے پاس کتنی کتابیں ہونی چاہیے اور کتاب کتنی مہنگی ہو رہے اور ہم نے اسے کیا دینا ہے دیکھیا سارے سبحان اللہ تو بھی گئے اللہ اکبر ناراض تو نہیں ہوئے محسوس تو نہیں کیتا ہاں جی نہیں کر دے تھوڑا جا کر لو اگر نہیں کر دے کوئی گل کرنا لی بھلا یار کر لو تھوڑا جا ناراض نہ ہونا میرے عزیزو یہ تربیت کی باتیں کرنا یہ ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے ورک مہنگا ہو گیا علماء کو کتابیں خرید کے دیجئے سمجھ آئی بہترین تحفہ وہ کتاب ہوتا ہے آپ کتابیں لے کر دیجئے مہربانی فرمائیے ٹھیک ہے اور ایک ایک رات میں اگر آپ 1.5 لاکھ نعتوں پہ پھینک دیتے ہیں نعت خانوں پر اور آپ دیکھتے بھی نہیں کہ یہ کیسا ہے اگر صحیح العقیدہ ہے تو مدینہ مدینہ اگر نہیں ہے سٹیج ساڈا گوانڈیاں نو راضی کردا ہے تے ہر پانڈے چ منہ ماردا ہے ہر پانڈے دا ٹکن بندا ہے تے پھر بابا تیری قوم دے وچ گویے پیدا ہونے نے عالم نہیں پیدا ہونے عالم اس لیے پیدا ہونے نے جلے مدرسہ بنائے گا جنہیں علماء نے مدرسے بنائے انہاں دے نال تعاون فرمایا کرو بھائی خدا دا ناجے تعاون فرمایا کرو تھوڑیاں درد دل دیاں باتاں سن تو اس واسطے نارض کیتیاں نے تے جی جاگدے بیٹھے ہو تے اگلی گل بھی سنا چھڈا سرکار ہے میں عرض کردا پیاں کہ مسلک دے نال غداری دا کوئی نہ سوچے اور جنے سوچیا ہے انہوں پھر پتہ لگ گیا ہے یار میری اوقات کیا ہے
ہن کہندے نے نہیں اسی حسینی سنی ہاں تے تسی یزیدی سنی ہو. میں کہ اے تے تانوں وہم ہو گیا جی. واہ واہ واہ. اے تے تانوں وہم ہو گیا بھئی اسی ہاں حسینی. میں کہ پتر تو اپنے کدی کرتوت ویکھ نا. ایتھے مینوں بابا خادم رضوی بڑا چیتے آوندا جی. کہندے سن اے لوگ جڑے ایموشنل بلیک دے نام تے صحابہ دے نام تے حسن حسین دے نام تے ابو بکر عمر دے نام تے ہوندے غلط نے. فرمایا قیامت والے دیہاڑے انہاں نے سب تو پہلے کان پھڑے ہونے نے تے لتریشن مولا علی نے کرنی جے. ڈانگاں پھیرنیاں بھی ساڈے نام تے نیر کردے رہے ہو. مٹھے بولو کہ کو سننا لوے نا. اللہ اکبر. بات کہیں دور نہ چلے جائے واپس پلٹیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دلیل ہیں. بلے او شیرا انیاں تتیاں گلاں تے بھی 500 روپیہ. بلے او شیرا یہ مطلب آج سارے بننے لئی بیٹھے ہو پنے کوئی نہیں. وہ بولو تو صحیح نا. چلو خیر بہرحال اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. آپ دھیان فرمائیں تاکہ میں آپ کو بات سناؤں اور اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اگلی بات بھی چھیڑوں آپ سے. آقا کریم علیہ السلام اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی دلیل ہیں. بات چل رہی تھی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سارے یہودی ایک مرتبہ مل کر اکٹھے ہو کے بیٹھے اور جب اکٹھے ہو کے بیٹھے تو ان سب نے ایک مشورہ کیا. 100 سوالوں کی ایک لسٹ بنائی. کتنے سوالوں کی؟ 100 سوالوں کی. اور لسٹ بنانے کے بعد انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ سارے کے سارے سوال ہم مسلمانوں کے نبی کے سامنے چل کے پڑھیں گے. اپنی بے چینی ختم کریں گے جی آپ حضرات. ہاں جب ایک منٹ کھلو تو صحیح آؤں تو دے. جب آئیں گے اس سے پہلے کوئی بندہ نعرہ لگائے کوئی بندہ کھڑا نہ ہو. تسی ڈیڑھ گھنٹہ محفل میں گول کی رکھ دے مہربانی کرو آن دے ہو اسی آپ استقبال کر لیں گے. اتنی دیر تک کوئی بندہ دائیں بائیں بھی نہ دیکھے. محبت سے سبحان اللہ فرمائیے تاکہ میں بات سنوں آپ کو. ادھر دیکھیے میری طرف آپ حضرات بے چینی ختم کیجئے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں سارے مل کے بیٹھ گئے. سارے جتنے یہودیوں کے مولوی تھے میں مولوی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے. انہوں نے 100 سوال ترتیب دیے 100 سوال اور 100 سوال انہوں نے کہا مسلمانوں کے نبی کے سامنے چل کے پڑھنے ہیں اور اگر ایک سوال کا بھی جواب نہ دے سکے تو تم نے شور مچا لیا ہے کہ نہیں. حالانکہ 100 نمبر ہونا تو 33 نمبر آنا تو پاس ہونا چاہیے ہے نا. لیکن انہوں نے اس بات کو دیکھا ہی نہیں. انہوں نے کہا جی ایک سوال بھی اگر صحیح نہ ہو جواب اس کا تو شور مچا دینا ہے. کہا جی بالکل ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب آقا کریم علیہ السلام مدینہ شریف میں آپ نے جلوہ گری فرمائی تو یہودیوں کے نا سارے عالم اکٹھے ہو کے بیٹھے. یار ہماری تو یہ ساری مانگ پڑ رہی ہے دکانداری تو اب کیا کیا جائے. توجہ ہے بھی سب حضرات کی یہ حضور کی شان ہے. توجہ میری طرف رہے. ان سب نے نا 100 سوالات ترتیب دیے کہ یہ مسلمانوں کے نبی کے سامنے ہم نے پڑھنے ہیں 100 سوال. اگر ایک سوال کا بھی جواب نہ دے سکے تو ہم نے شور مچا دینا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. اچھا یہ تو انہوں نے طے کر لیا. اب جب باری آئی نا کہ جائے کون, یہ اہل سنت کے احباب آپ کے لیے بڑی فکری بات ہوگی اگر آپ میری سن لیں تو. جائے کون؟ اب سارے اکٹھے بیٹھے تھے. اب وہ کہتا ہے کہ آپ جائیں, وہ کہتا نہیں حضرت آپ جائیں, وہ کہتا نہیں حضرت آپ جائیں. عبداللہ بن سلام کی عمر اس وقت سب سے زیادہ تھی, بوڑھے تھے اور آپ بڑے میچور قسم کے انسان تھے, بات کو بڑا پرکھتے اور سمجھتے تھے. آپ کو کہنے لگے آپ پر ایک بات کہی آپ نے, فرمایا بھئی اب تو تمہیں میں یاد آ گیا کہ میں چلا جاؤں, اور جب کوئی بات ہوتی تھی اور عہدے کی بات ہوتی تھی تب تو تم کہتے تھے مجھے ملنا چاہیے, یہ بوڑھا ہو گیا اب یہ کیا کام کرے گا, اب تو مجھے کرنا چاہیے. اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا, ہمارے یہاں آج کل اپنے بزرگوں کو پیچھے کرنے کی بھی روایت ہے. اپنے بزرگوں کو پیچھے نہ کیجیے. سمجھ آ رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں, ساڈی پنجابی دی ایک مثال ہے, اور بابیاں تو بغیر بکریاں نہیں جے چر دیاں. سمجھ آ رہی ہے کہ اپنے بابیاں دے نال رہو, چنگے رہو گے. اپنی تنظیم کے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ رہیں, جو مرکز سے پیغام آتا ہے اس کو فالو کریں. تسی ایتھے بیٹھے نظام آباد بڑے تبصرے کر دے ہو تے جڑا ناظم آباد بیٹھا ہے انہوں کوئی پتہ نہیں میں کی کرنا ہے. ان کو سب پتہ ہے, لیکن یار اپنے اندر سنجیدگی پیدا کریں. آپ
آپ جس بھی تنظیم سے وابستہ ہیں آپ اپنے مرکز کو فالو کریں. جس دن آپ نے مرکز کو فالو کر لیا اس دن آپ کامیاب ہو جائیں گے. ہم اصل میں حکم آنے کے بعد وہاں پر نا کانٹے نکالنا شروع کر دیتے ہیں, یا ساڈے ایداں تے تواڈے ایداں, وہ ساڈے ہوے یا تواڈے ہوے, تو انہاں دا نہیں, تو ہن انہاں دا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو بات ہے, جو حکم ہے, آپ اس پر عمل کریں. البرکت مع اکابرکم, فرمایا تمہاری برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے. تو اپنی تنظیم کے جو سربراہ ہیں, جو بزرگ ہیں, آپ ان کی بات کو فالو کریں. ان سب کو پتہ ہے انہوں نے جو سینکڑوں لاشیں اٹھائی ہیں, کیا ان کو نہیں پتا کہ اہل سنت کو ہم نے کس راستے پہ لے کے چلنا ہے؟ انہوں نے جو درجنوں کے حساب سے ایک ایک شہر میں مسجدیں لے کے اہل سنت کو دی ہیں, تو ان کو نہیں پتا کہ ہم نے اہل سنت کا کام کیسے کرنا ہے؟ انہوں نے اتنے علماء کی سرپرستی کی, تو ان کو نہیں پتا کہ ہم نے کام کیسے کرنا ہے؟ تو بہت ہی سمجھ آ گئی ہے. آواز کمزوروں والی آپ حضرات, جزاک پنجابی وچ گل کرو اسی سمجھ. او ماشاءاللہ جی, سرور بھائی کہتے ہیں پنجابی جنہاں نوں مانڈ کے رکھو, لیکن میرے کو ٹائم ہی بہت تھوڑا ہے. لیکن میں کوشش کرنا کہ یہ جو تربیتی باتیں ہیں نا, یہ میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں. او سنگیو مہربانی کرو, جڑی میں گل کردا پیا ہوں اے وے اپنے مرکز دے نال جڑ کے رہو. میں تانوں ایک گل دس چھڈاں جے اجازت ہوے تاں, جیڑا بندہ جیڑی تنظیم دے نال وابستہ نا اہل سنت دی صحیح العقائد صحیح علماء صحیح شرط ہے, اے ہن حدود و قیود ضروری نے. جیڑا بندہ وابستہ ہے نا, انہوں چاہیے اپنے مرکز نو فالو کرے. وجہ دیکھو پوری دنیا دے وچ اس مرکز دے لنک نے اور لوگ نے, اور سنجیدہ فکر علماء اور سنجیدہ فکر او ورکر جنہاں دی باڈی ہوندی ہے, اور پوری دنیا تے بھی نظر رکھتے ہیں, میڈیا تے بھی, اپنی سیاستداناں تے بھی, اپنی معیشت تے بھی, اپنے لوکاں تے بھی, اور زمینی حقائق تے بھی, مذہبی انتشار و فسادات پھیلان والیاں تے بھی. اس تو بعد وہ تہاڈے نال کوئی فیصلہ کون بات کردے نے, تے تسی ایتھے بیٹھ کے مشورہ دین لگ پیندے ہو. نہ میرا چن اے گل چنگی نہیں. انہاں نوں سارا ہی پتہ ہوندا ہے جتھے سارے ورکران دی سوچ مک جاوے نا, اتھوں اگے قائد دی سوچ شروع ہوندی ہے. اے میں تہاڈا چھڈاں, تے او جڑا قائد ہوندا او دے کلے دا فیصلہ نہیں ہوندا میرا چن ہے, او دے نال پوری جڑی کیبنٹ اور ٹیم ہوندی ہے نا, اے او دا سارے دا فیصلہ ہوندا ہے. تے مہربانی کرو او دے نال ہی فیصلہ کرنا چاہیے. یہ گل میں اخذ ایتھوں کیتی ہے. حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے ہو جدو تو عہدے لینے سن, ادو تو تسی کہندے سے میں ہاں تے مینوں دے دیو تے میں اہل ہاں, تے ہن جدو گل کرنی ہے موڑیاں تے ذمہ داری پے گئی, ہن کہندے نہیں تسی ساڈے بزرگ ہو, تہاڈا تجربہ ہے, آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں, تو حضور آپ جائیں. کمال والی گل ہے. او روٹیاں کھان نو تسی تے بھگتن نو اسی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے تے, جنوں سمجھ آئی ہو سبحان اللہ تے کہہ چھڈے نا. یار روٹیاں کھان نو تسی تے بھگتن نو اسی, تے پھر بھی اسی برے ہاں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آپ نے گل تو بڑی کی تھی, سارے کہندے نہیں حضور نہ اوکھا ویلا, مہربانی کرو ہن نہ تسی اس مسئلے نو سامنا ہے. نہیں حضور تسی, آپ نے فرمایا چلو جی میں ہی سامنا ہے نا. اے ہن اگلی گل بھی سنیا جے. آپ نے فرمایا جی میں ہی سامنا ہے تے میری عادت تسی جان دیو, یا تے میرے نال آ جاؤ, تے جے مینوں کلے نو سفیر بنانا جے تے سن لو, میں ڈنڈی نہیں جے مارنی, میں ڈنڈی نہیں مارنی, جو سدھی ہونی ہے میں تانوں دس چھڑنا ہے. بات ذہن وچ رکھ چھڑیا جے. توجہ ہے بھراواں دی کہ کوئی نہیں؟ سانوں منظور ہے تسی جو بھی کر کے آؤ. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ, توجہ میرا سونا بیٹھا بیٹھا, بڑا سونا لگدا پیا سی بیٹھا تو ہے ایتھے بیٹھی. حضرت عبداللہ بن سلام آئے نا نبی پاک علیہ السلام دی خدمت, ادھر ویکھیا جے, فرماؤندے نے جدوں میں پہلی واری آیا نا تے جتھے حضور بیٹھے سن نا, تشریف فرما سن, میں نا پچھلے پاسے آ کے کھڑا ہو گیا, جی میں آپ پردہ لگا ہے پچھلے پاسے. بھائی سنا تو صحیح بھی گلاں کر دے کی نے, سمجھ آئی؟ وہ کہندے نے جدوں میں پیچھے آ کے کھلوتا نا, تے پہلی گل جڑی میری کناں دے وچ پئی ہے نا نبی پاک دی, او اے سی سل من قطعک. حضور نے فرمایا جڑا تیرے نال توڑے تو اودے نال جوڑی, جڑا تیرے نال قطع تعلق کرے تو اودے نال قطع تعلقی نہیں کرنی بلکہ اودے نال جوڑ کے رکھنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں بغیر خوشامد تو ایک گل کردا پیا, اللہ گواہ ہے مینوں کوئی کسی کو انعام نہیں لینا, نہ مینوں لوڑ ہے. سربت پائی انہاں لوکاں دے وچوں نے جنہاں دی کوشش ہے کہ اہل سنت نو آپا جوڑ کے رکھی. انہاں دا اسی جنہ کہ میں جاننا, میں تانوں ایک گارنٹی دے سکنا بھی میں انہاں دے وچ یہی کچھ ویکھیا جے. باقی کیا ہے یہ کدوں اہل سنت اتحاد ہونا ہے, کدوں جڑنا ہے, یہ میرا مالک ہی جاندا جے. بہرحال اس بندے دے سینے دے اندر اور طبیعت دے وچ میں انتشار نہیں جے ویکھیا, میں اہل سنت دا پیار ویکھیا جے. باقی کی وجہ ہے کیوں نہیں کٹھے ہو رہا ہے, میں کو نہیں جاندا, لیکن اس بندے دی کوالٹی ہے جے.
اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ پیغام دیتا. عبداللہ بن سلام کہندے نے بھی جدو میں سنیا تو میں آخیا عبداللہ بن سلام ہوں نہ دس بچے بندہ تو کوئی نہیں دل نو پوچھ کے دس. تو کہندے نے میرے دلوں آواز آئی ہے تیری نبی ہوئے گا وہ جوڑے گا توڑے گا نہیں. تو کہندے جناب پہلی نشانی پوری ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام نے پھر کلمات ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا واعف عمن ظلمک. آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جیڑا بندہ تواڈے نال ظلم زیادتی کرے نا فرمایا انہوں ایک باری اللہ واسطے معاف کر چھڑیا. تو میں پھر پوچھے اپنے دل نو بھی دس بھائی عبداللہ بن سلام او پوت ہلو بہ جاؤ کیمرے والے بہ جا تم یار بہ جا دیکھن دیو یار سارے پچھلے تنگ پہ ہوندے بہ جا کیمرے والے ایک جگہ تے ٹکا کے بہ جا ناراض نہ ہونا میرے سونے میرے چن. حضرت عبداللہ بن سلام کہندے نے میں دل نو پھر پوچھا تے جواب ہی آیا بھی یہ تا آخر زمان نبی دی نشانی ہے. تیسری مرتبہ کی ہویا کہندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ. حضور نے فرمایا جیڑا تواڈے ال بری چیزاں دی نسبت کرے بھی تسی گندے ہو تسی فلانے ہو تسی ڈاکو ہو تسی چور ہو تسی پتا خور ہو تسی فلانے ہو انہوں کہنا یار میں تینوں اے نہیں کہندا بس میں تیرے ال چنگی نسبت ہی کراں گا ٹائم آیا تے پھر میرا رب ہے جڑیاں ساریاں گلاں واضح فرما چھڈے. آپ نے تین باتاں اچھا ایک روایت دے وچ سلام پھیلان دے بارے بھی ہے اور بھی کلمات ہیں نے لیکن میں ایک حدیث سنائی ہے ادھر ویکھیا جی. حضرت عبداللہ بن سلام کہندے نے جدوں میں گلاں سن لیاں دل میرا مطمئن ہو گیا. میں اتوں دی گھوم کے جدوں سامنے آیا نا اس گل تے میں نہیں جے تانوں کہنا بولو میں نہیں کہنا. کہندے جدوں میں سامنے آیا تے میں حضور نو ویکھیا ہے نا میں متاثر تے گلاں سن کے ہی ہو گیا سی پر جدوں چہرہ ویکھیا نا تو میں اوتھے ہی آ کے کہہ چھڑیا یار اے چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں یہ اللہ دا سچا نبی ہو سکدا ہے. کہندے نے جدوں میں ویکھیا تے ویکھ لیا ہی میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ چھڑیا ہے. تے فرمان لگے کہ جس لے میں گیا نا یہودیاں کول باقیاں کول تو نہ کہ سناؤ تو میں آخیا جی میری تو تسلی ہوگی میں تو لیا کلمہ پڑھ تو یہ تہاڈی نہیں ہوئی تو چل کے تسلی کرا لو. اے حضرت عبداللہ بن سلام آپ متاثر ہوئے نبی پاک علیہ السلام دی اس تعلیم دے کولوں. آقا کریم علیہ السلام اپنے اخلاق دے اعتبار دے نال بھی اللہ دی دلیل سن اور برہان سن.